بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا عثمان اس کا جانشین ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفرق و انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا، اور گو سلجوقی امراء نے سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد خودسر حکومتیں قائم کر لی تھیں، لیکن وہ خود آخر دم تک سلطان کولیا کا وفادار اور جاگیر ہی رہا۔ عثمان نے بھی یہی روش اختیار کی اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت کو ایک حد تک محفوظ رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دولت سلجوقیہ دم توڑ رہی تھی اور ایشیائے کوچک میں طوائف الملوک کی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بنا پر اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع عثمان کو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی توجہ زیادہ تر بازنطینی علاقوں کی طرف مبذول کر لی، جس کے مختلف اسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خود اس کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری اور روز بروز نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اسی کمزوری اور شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک سیاسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ کوہ اولمپس کے دروں کی حفاظت نہ ہو سکی اور ترک بیتھینیا کے میدانوں میں داخل ہو گئے۔ شہنشاہ پلیگرلس کے عہد تک ان دروں کی حفاظت اس علاقے کے ردیف یعنی ملیشیا کے سپرد تھی، اور وہ لوگ اس خدمت کے معاوضے میں ٹیکسوں سے بری تھے۔ لیکن اس کے بعد شہنشاہ نے اس رعایت کو منسوخ کر دیا اور دروں کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، نیز خراج کی رقم سختی سے وصول کرنی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دروں کی حفاظت میں غفلت ہونے لگی اور وہ جفاکش پہاڑی لوگ محض کسان ہو کر رہ گئے، جن میں نہ کوئی جوش باقی رہا، نہ فوجی نظم و تادیب۔ بازنطینی سلطنت، جو کسی زمانے میں دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی، فرقہ وارانہ جنگوں اور انتہائی بدنظمیوں میں مبتلا ہو گئی، جس کے باعث اس میں کسی طاقت و حریف کے مقابلے کی قوت باقی نہیں رہی۔ ایشیائے کوچک میں اس کے سابق مقبوضات میں سے صرف چند شہر مثلاً بروسا، نائسیا، نائکومیڈیا اور ان کے نواحی اضلاع باقی رہ گئے تھے، جو شمال مغرب میں واقع تھے۔ نیز باسفورس اور بحر معمورہ کے ساحلی خطے ابھی تک قسطنطنیہ کے زیر حکومت تھے۔ اناطولیہ کے بقیہ کے تمام علاقے جو پہلے بازنطینی سلطنت میں داخل تھے، اس کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ عثمان کے لیے بازنطینی علاقوں کی طرف توجہ ہونے کی دوسری وجہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ تیسری وجہ بازنطینیوں سے برسر پیکار ہونے کی یہ تھی کہ عثمان کے لیے دوسری جانب قدم بڑھانے کی گنجائش نہ تھی۔ سلجوقی امراء، جنہوں نے خود سر حکومتیں قائم کر لی تھیں، طاقت میں اس سے بڑھے ہوئے تھے۔ قراجۂ حصار۔ لیکن ان ترغیبات کی بنا پر یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ عثمان نے بااقتدار ہونے کے ساتھ ہی حملے شروع کر دیے۔ اس کی لڑائیاں ابتدا مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار دولت سلجوقیہ کے سرحدی علاقوں پر وقتاً فوقتاً حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ سلطان کونیا کے ایک نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑا۔ پہلے ہی سال قراجۂ حصار کا معرکہ پیش آیا۔ عثمان نے اس قلعے کو فتح کر کے بازنطینیوں کو آئندہ کے لیے متنبع کر دیا۔ سلطان علاء الدین نے قراجۂ حصار اور اس کے گرد و پیش کی تمام اراضی جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کی تھی، اسے جاگیر میں دے دی، نیز بک خطاب سے سرفراز کر کے اسے اپنا سکہ جاری کرنے اور اپنا نام جمعہ کے خطبے میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی۔ اس طرح لقب کے علاوہ بادشاہی کے تمام امتیازات عثمان کو حاصل ہو گئے۔ یہ کمی بھی چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی، جب 699 یعنی کہ 1300 میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا، اور اسی جنگ میں سلطان علاء الدین مارا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا قاتل خود اس کا لڑکا غیاث الدین تھا، جس نے تخت سلطنت کی خاطر ایسا کیا۔ بہرحال تاتاریوں نے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا اور ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب عثمان بالکل آزاد اور خود مختار تھا، اور آئندہ اس نے تمام فتوحات ایک خود مختار فرمانروا کی حیثیت سے حاصل کی۔
سلجوقی امرا میں عثمان کا سب سے بڑا حریف امیر کرمانیہ تھا، چنانچہ اشیائے کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان عثمان کی زندگی ہی میں جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، جو اس کے متعدد جانشینوں کے حد تک جاری رہا۔ خود عثمان نے بھی امیر کرمانیہ کو کئی بار نیچا دکھایا، لیکن سلطنت بازنطینی کے زرخیز مقبوضات زیادہ تر اس کی توجہ کا مرکز تھے، اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی ہی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ عثمان کے کارنامے۔ تاہم عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا نہیں اور گرد و پیش کی ریاستوں کو اپنا مطیع بنانا تھا۔ 690 یعنی کہ 1291 سے 697 1297 تک اس نے اپنی توجہ تمام تر حکومت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی، حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رعایا کے فلاح و بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے، جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، اس کی خاموشی کو ضعف پر محمول کیا اور بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 697 ہجری یعنی کہ 1297 عیسوی میں چھڑا، وہ ابتدائے عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی کے لیے یکے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر دینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ 801 ہجری مطلب کہ 1301 عیسوی میں عثمان کو نائکومیڈیا سے متصل کیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطینیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحیرہ سود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پہ در پہ مسخر ہوتے گئے اور بروسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرہ کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تاتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اور خان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ 717 ہجری یعنی کہ 1317 عیسوی میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیا کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 766 ہجری یعنی کہ 1366 عیسوی میں عاجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی فوج اور خان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سقوط میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اور خان یہ خوشی خبر لے کر آئے کہ اس کے پاس پہنچ گئے۔ عثمان نے اور خان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کیا اور بلا تفریق تمام رعایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ سلطنت عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اور خان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ سقوط اس کی شہر اور چند مواضعات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنی 38 سال کی حکومت میں اس دائرہ کو جنوب میں کوتاہیہ اور شمال میں بحر معمورہ اور بحیرہ سود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ اس کی قلم رو کا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا۔ آبادی صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی، بلکہ بیشتر علاقے چونکہ
سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کردہ تھے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی اور سلافی باشندوں کی بھی تھی، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ورسلے لکھتا ہے کہ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ بحیثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانیوں نے، جو فطری طور پر ان کے محافظ تھے، انہیں چھوڑ دیا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتحہ اور مفتوح کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے، اور دونوں کے میل سے ایک نئی نسل تیار ہونے لگی جو دوسری ترکوں ریاستوں کے باشندوں سے بہت کچھ مختلف تھی اور اپنے کو عثمانی کہتی تھی۔ عثمان کا اسلام۔ اس موقع پر خود عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ اب سے 20-22 سال قبل تک یہ امر عموماً مورخین کے نزدیک مسلم تھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایشیائے کوچک میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے، لیکن 1916 میں مسٹر ہربرٹ گینس نے اپنی مستند تالیف اساس سلطنت عثمانیہ کو شائع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کی کہ سقوط میں بدوباش اختیار کرنے کے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے۔ مسٹر گینس کے دلائل حسب ذیل ہیں: 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں خراسان اور ماول نہر کے دوسرے علاقوں کی جو قومیں ایشیائے کوچک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں، ان کے اسلام لانے کا کوئی صریحی ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان سے پہلے کہ ترک حملہ آور جب اس ملک میں داخل ہوئے تو وہ کنی پشتوں سے عربی اسلام کے زیر اثر رہتے آئے تھے۔ چنانچہ آل سلجوق بھی مسلمان ہی تھے، لیکن بعد کے آنے والے ترک جن میں عثمان پیدا ہوا، کچھ بہت زیادہ اسلام کے زیر اثر نہیں رہے۔ خود عثمانیوں کے مورخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورث اعلیٰ سلیمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور 50,000 گھرانوں پر مشتمل تھے، غیر مسلم تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ شامی ترکمانوں کے آباد ہونے اور ان کے آباء و اجداد تھے، اور بقیہ ان تمام خانہ بدوش قوموں کے جو روم میں ادھر ادھر پھرا کرتی تھیں اور خود نشری کے زمانے میں بھی موجود تھیں۔ 12ویں صدی عیسوی اور اس کے بعد کے سیاحوں کی بکثرت شہادتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بت پرست تھیں۔ ان مختلف ترکی قبائلوں نے جو اسی زمانے میں ایشیائے کوچک میں داخل ہوئے، جب عثمان کا قبیلہ وہاں آیا، ملک کے مغربی حصہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں پایا۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، ان کے لیے اس سے زیادہ قدرتی بات کوئی نہ تھی کہ وہ اپنے سلجوقی اقربا کا مذہب اختیار کر لیں۔ یہ اتنی قدرتی بات تھی کہ اس کے ذکر کی کوئی ضرورت سمجھی ہی نہیں گئی۔ عثمان اور اس کے قبیلہ کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی، کیونکہ اسلام ہی نے ان مختلف قوموں کو جو ایشیائے کوچک کے شمالی مغربی گوشہ میں آباد تھیں، متحد کر کے ایک قوم بنا دیا۔ یہ سلاجقہ کونیا کے خاتمہ کا نہیں بلکہ اس کا تبدیل ہونے اور مذہبی کا نتیجہ تھا۔ 679 ہجری یعنی کہ 1290 عیسوی کے بعد عثمان کی فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ حالانکہ اس سے سقوط کی زندگی کے 50 سال ان سرگرمیوں سے خالی تھے۔ ارطغرل اور عثمان ایک دیہاتی سردار کی حیثیت سے سقوط میں سیدھی سادی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کے تمام حوصلے اپنے چھوٹے سے گاؤں تک ہی محدود تھے۔ ان کی اس زمانہ کی کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں۔ ارطغرل کے سپاہی ساتھ 400 سپاہی تھے اور عثمان کے ہمراہ اس سے زیادہ سپاہیوں کے ہونے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ اس کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بالکل صلح دوستی کے تھے۔ نشری کا بیان ہے کہ اس ملک کے کافر و مسلم دونوں ارطغرل اور اس کے لڑکے کی عزت کرتے تھے۔ کافر و مسلم کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ پھر دفعتاً ہم عثمان کو اپنے پڑوسیوں پر حملہ آور ہوتے اور ان کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ 679 ہجری سے 699 تک وہ اپنے مقبوضات کو وسیع کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سرحد بازنطینی علاقوں سے مل جاتی ہے۔
اس کے سپاہیوں کی تعداد 400 سے بڑھ کر 4000 تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم ایک قوم کا ذکر سننے لگتے ہیں جو ترک نہیں بلکہ اپنے سرداروں کے نام پر عثمانی کہلاتی ہے۔ اس سردار کا نام خود بھی اس کی قوم ہی کے نام کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لوگ یونانیوں یعنی کہ بازنطینیوں اور تاتاریوں دونوں کے یکساں دشمن ہیں اور متعین طور پر اسلام سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا۔ ان کی باہمی وحدت اور ایشیائی کوچر کے دوسرے ترکوں میں ان کا کلی طور پر مختلف ہونا 14ویں صدی کے ابتدائی 60 سالوں میں اس قدر نمایاں ہو جاتا ہے کہ یورپ انہیں بحیثیت ایک قوم کے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایشیائی کوچر کی یہ دوسری جماعتوں کی بنسبت چونکہ یہی لوگ یورپ کے سامنے زیادہ آئے، اس لیے اہل یورپ نے انہیں محض ترک کہنا شروع کر دیا اور ان کو اناطولیہ کے تمام ترکوں کا نمائندہ سمجھنے لگے۔ پروفیسر گرمانس نے بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اپنے پیش روؤں کی طرح جنہوں کے خانلی بھی ترک تھے، البتہ ان کی بولی ذرا ان سے مختلف تھی۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ سلاجقہ تو صدیوں سے اسلام لا چکے تھے، لیکن یہ نواردہنوز اپنی قدیم خانہ بدوشی کے مسلک پر قائم تھے۔ ان کے سردار تغرل کے بیٹے عثمان کی شادی کے متعلق جو روایات مشہور ہیں، اس سے ہمارا یہ قیاس حق بجانب ہے کہ انہوں نے ایشیائی کوچر کی اسلامی فضا میں داخل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ مال خاتون، وہ روایت یہ ہے کہ اس شہر کے قریب ابتردنی نام کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم اور بالی رہا کرتی تھی۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس میں فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن وہ بالی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے فراق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے اوبالی کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑھے ہوئے تھے، مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن اوبالی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان اوبالی کے یہاں مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند حلال بن کر اوبالی کے سینہ سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینے میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحروبر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈنوم بہہ رہے تھے اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفتن ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھا، ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب اوبالی سے بیان کیا۔ اوبالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دے کر نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ اوبالی ہی کی تلقین سے عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ذاتی اوصاف: عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔ اسے قیادت کا ملک کا خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں اور دلیری کی روح پھونک دیتی تھی، اور انتظام حکومت میں اس کی دانشمندی رعایا کے دلوں کو اپنے گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کی عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا مطمع نظر تھا۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔
دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی۔ تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یعنی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جواہرات کی قسم سے کوئی چیز نہیں ملی۔ اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑ بیل اور بھیڑوں کے کچھ گلے۔ علم اور اصلاح کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ وہ نہایت فیاض، رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار، جو ابھی تک محفوظ ہے، اس کے جانشینوں کے کمر سے باندھی جاتی تھی، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی خوبیاں پیدا کر دے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ عثمان کے دامن پر ایک بے گناہ کے خون کی چھینٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ 698 میں جب اس نے یونانیوں کے قلعے کو حصار پر حملہ کا عزم کیا تو پہلے اپنے فوجی سرداروں کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس مجلس میں اس کا بوڑھا چچا دندار بھی تھا۔ اس نے یونانیوں کی قوت کا اندازہ کر کے حملہ کرنے کے خلاف رائے دی۔ عثمان نے اس خوف سے کہ مبادا دندار کے مشورے سے دوسرے سرداروں کی ہمتیں بھی پست نہ ہو جائیں، فوراً ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے چچا کا یہ قتل آج گواہ کتنا ہی معیوب نظر آئے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ عثمان نے اپنے ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسجد اس شہر میں تعمیر کرائی، جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ آج کی ہسٹوریکل ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایسی مزید ہسٹوریکل ویڈیوز کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔